بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بچہ کہاں لوٹ کے آتا ہے؟ یا والدہ کی چوکھٹ پہ یا باپ کی دہلیز پہ۔ اگر میں اور آپ ابلیس شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، اللہ کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹا والد سے پیار کرتا ہے، والدہ سے پیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے محبت کے سلسلے ہیں صرف ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے کبھی چرند پرند کو دیکھا ہے؟ پرندہ بھی اپنے بچے سے محبت کر رہا، درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کر رہا، ایک حصہ رحمت کی وجہ سے۔ اور باقی 99 حصے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے وہ کس ذات کے اوپر واجب کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حصہ مخلوق کے لیے پیدا کیا جس کی وجہ سے آج تک محبت کی جتنی داستانیں ہیں، عظمت کی جتنی داستانیں ہیں، اولاد، والدین، چچا، ماموں، خالہ، سارے رشتہ دار، میاں بیوی، یہ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے 99 حصے اپنے لیے رکھے کہ وہ اپنی مخلوق سے اس طرح محبت کرے گا۔ آپ اور میں غافل ہیں، میں اور آپ رب کے وما کان ربک نسیا۔ آج ہم گناہوں میں اس قدر بڑھ چکے ہیں، کیا تمہارا رب بھولنے والا ہے؟ اللہ کی قسم رب تو گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، رب نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ رائی برابر نیکی ہوگی اپنے سامنے پائے گا، رائی برابر گناہ ہوگا اپنے سامنے پائے گا۔ اور سورہ کہف جو آپ جمعے کو پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عظیم آیت کو نازل کیا۔ کیا؟ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے اعمال کی حفاظت اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے کہ انسان قیامت کے دن، ویسے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو پتہ ہے میرا اچھا عمل کون سا ہے، میرا برا عمل کون سا ہے، لیکن نسیان کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کو ہلکا حقیر جانتا ہے، بھول جاتا ہے، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، بھول رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنی ریکارڈنگ کو دیکھے گا، اپنے سر کو پکڑ کے کیا کہے گا؟ مالی ھذل کتاب، مالی ھذل کتاب، مالی ھذل کتاب۔ اللہ تو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے میرا نہ کوئی چھوٹا جرم چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا جرم چھوڑا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز ہر چیز ہر چیز، تیرا رب کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ اور میں تو بھول جاتے ہیں، اس نے ریکارڈنگ ایسے کی ہے بلوغت سے لے کے جس دن تک موت آنی ہے، پہلا دن پہلا صفحہ، آج کے دن کے گناہ یہ ہیں، آج کے دن کی نیکیاں یہ ہے۔ بندہ چیخ اٹھے گا مالی ھذل کتاب، اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تیرا رب تجھ سے کیا حساب لے؟ تیری ریکارڈنگ کھول دی ہے، یہ اپنے دفتر اٹھا، ان کا ذرا مطالعہ کر، دیکھ رب نے کوئی بات جھوٹ تو نہیں لکھی، رب نے کوئی بات مبالغے سے تو نہیں لکھی۔ پڑھ پڑھ، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تیرا رب تجھ سے کیا حساب لے؟ آج تو اپنا حساب کتاب خود کر کے مجھے بتا دے، بتا۔ بندہ جب اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے دیکھے گا، بتائیے کوئی بھی ذی شعور ہو، کوئی بھی ایماندار ہو، کوئی بھی انصاف کرنے والا ہو، اس کو پتہ چل جائے گا
کہ اللہ کی قسم میرے گناہ زیادہ ہیں، میری نیکیاں کم ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا تو اپنا حساب کتاب خود ہی کر لے، خود فیصلہ سنا دے، یہ نہ کہیں کہ تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ کی قسم رب ماں سے 99% زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے کو شیطان ابلیس کے نرغے میں اکیلا چھوڑ دے؟ یہ بندہ ہی ہے جو اللہ کے دشمن کے ساتھ یاری لگاتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ بندہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ رب کی چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، ایک مرتبہ رب کے سامنے آ کر ہاتھوں کو پھیلاؤ تو صحیح۔ جیسے ہی تم نے ہاتھوں کو پھیلایا، حدیث کا دوسرا باب شروع ہو گیا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ آؤ ایک مرتبہ، آؤ ایک مرتبہ، وہ جو رحمت کرنے والا، وہ جو الرحمن الرحیم ہے، اس کے دربار میں آ کر اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو شروع کرو۔ ابھی معافی مانگنا شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء۔ کیسا مرہم ہے، کیسا پھا ہے، کیسی عظیم حدیث ہے۔ آدم کا کوئی بیٹا گناہ سے پاک نہیں، غلطی سے پاک نہیں۔ غلطی سے پاک اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے، کوئی غلطی سے پاک نہیں۔ اور بہترین کا لفظ اللہ بول رہا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے۔ کیا غلطی کرنے والا بہترین ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں ہاں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، وہ بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے دکھوں کے اوپر، غموں کے اوپر، گناہوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کچھ ایسے مرہم تجویز کیے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ جو انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اور اگر تم گناہوں کے بعد توبہ کرو ہی نہ، یعنی یہاں تو گناہ ہی نہیں کر رہے، آپ نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، آپ سارے نیک ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ کے سامنے معافی مانگے گی۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا 6 گھڑی انتظار کرتا ہے۔ بتائیے نیکی کا خیال آیا، رب تعالیٰ نے نوٹ کر لیا، گناہ کر بھی لیا، 6 گھڑی، اس کی تعداد، اس کا وقت حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن لفظ 6 گھڑی موجود ہے۔ 6 گھڑی بائیں ہاتھ والا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کے بندے نے گناہ کیا ہے، توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب 6 گھڑیاں گزر جاتی ہیں، اس گناہ کو ایک گناہ کر کے لکھ لیتا ہے۔ 6 گھڑی پہلے انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کوئی بندہ اگر اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، گناہ کیا توبہ کر لی، ابھی گناہ کیا، تھوڑی عرصہ گزرا توبہ کر لی، اس کا رب صرف اس توبہ کرنے کے اوپر، آپ غور کیجئے، رب کا کلام اتنی عظمت والا ہوتا ہے کہ رب انسانوں کے اندر رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتا، لیکن جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو عرش کی بلندیوں سے رب کہتا ہے میرے بندے نے توبہ کی، اس کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اس کو پتا ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی گرفت ہو جائے گی، میں نے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر رب کلام کرتا ہے، یہی کلام
میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوا، ایک ہستی نے اس کو پیدا کیا جو عرش کے اوپر ہے، جو اس کے گناہوں کا مواخذہ بھی کر سکتی ہے۔ میرے بندے کو پتا ہے میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر بندہ حدیث میں آتا ہے تیسری دفعہ ایسے کہتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر کچھ باتیں غلط بھی مشہور ہیں کہ بار بار توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، اس حدیث کی طرف غور کیجئے۔ پھر بندہ تیسری مرتبہ توبہ کرتا ہے، اس کا رب عرش کی بلندیوں سے مسکراتا ہے۔ میرے بندے کو پتا ہے اس کا ایک خالق مالک ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آج کے بعد اے میرے بندے، تو نے 3 مرتبہ میرے دربار میں، میری چوکھٹ پہ، میرے خوف کی وجہ سے توبہ کر لی، آج کے بعد جو مرضی کرتا رہ، میں نے تیری توبہ تیری موت تک